बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इमरान खान की जीत कह लें, इमरान खान की खुशकिस्मती कह लें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी किरदार खड़ा हुआ उसकी किस्मत में रुसवाई आई, उसने ज़िल्लत का सामना किया। और अल्लाह की मदद, जिसको गैबी मदद भी कहा जा सकता है, इमरान खान के लिए हमेशा ऐसे आई कि जो किरदार, जो लोग इमरान खान के किरदार पे उंगलियां उठाते रहे, या जो इमरान खान को अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि गंदा करने की कोशिश करते रहे, तो वो खुद बेनकाब हुए, वो खुद रुसवा हुए, वो उनके हिस्से में सिवाय ज़िल्लत रसवाई के कुछ नहीं आया। अब मामला ये है कि जनाब इमरान खान साहब एक अरसे से, जब से उनकी हुकूमत गिराई गई और पूरे प्लान के मुताबिक गिराई गई, और इमरान खान साहब ये चीज़ कहते रहे, बारहा कहते रहे कि जनाब मेरी हुकूमत गिराने में वो एक लंदन प्लान बना था और उस प्लान के मुताबिक जो है वो जनरल बाजवा ने उसमें साथ दिया और वो हुकूमत गिराई गई। अब ये चीज़ अगर घर का बेदी जो है वो लंका ढा दे और वो ये सारी बातें खुल के टीवी पे आके बता दे कि जनाब ये मामला तो वाकई ऐसे थे, जैसे इमरान खान ने कहा था वैसे मामला थे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सवाल बहुत से उठते हैं और सिस्टम से ये सवाल होते हैं कि जनाब क्या ये पाकिस्तान में किस तरह चलता है? ये कोई हलवे की दुकान है कि जिसको मर्जी जब मर्जी जितना मर्जी बांट दो? तो कोई कानून, कोई आइन, कोई इस अवाम की जो जज्बात हैं या इस अवाम के जो हकूक़ हैं उनका कोई थोड़ा सा ख्याल कि किस तरह लोग जो है वो अरबों रुपया उनका इलेक्शन पे लगता है और कैसे लोग बाहर निकलते हैं, अपना टाइम जो है वो निकाल के वोट डालते हैं, और उसके बाद ये उनके वोट की हकीकत है, और जो उन्होंने हुकूमत चुनी होती है उसकी ये हकीकत होती है पीछे, कि जनाब कोई भी ताकतवर जो है वो कहीं पे भी बैठ के मीटिंग करे और वो हुकूमत घर भेज दे। अब मामला ये है कि जनाब इमरान खान साहब जैसे क्लेम करते थे कि बाजवा साहब का बड़ा हाथ है और एक लंदन प्लान बना उसमें, तो आज घर के बेदी ने लंका ढा दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो आज टीवी शो पे बैठे थे काशिफ अब्बासी साहब के साथ, और उसमें उन्होंने वो जो पहले भी एक मुलाकात का जिक्र हुआ था उस दौर में भी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात भी इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे, नवाज शरीफ साहब जो है वो मफरूर थे, तो तब भी इस तरह की बातें हुई थी, क्योंकि मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ की हो रही है बाजवा के साथ। और अगर अब मोहम्मद ज़ुबैर टीवी स्क्रीन पे बैठ के ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ और जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हैं जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे, इनके दरमियान अगर मुलाकातें होती हैं, तो सवाल ये उठता है कि कब ये मुलाकातें हुईं और क्यों ये मुलाकातें हुईं? ये हुकूमत गिराने का इख्तियार कैसे उन लोगों के पास जाता है जो बाजवा साहब इस चीज़ को क्लेम करते थे कि जनाब हम एपॉलिटिकल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम न्यूट्रल्स हैं, और इस तरह की बातें। और फिर क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आपने जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की? अब इसमें एक बात ये कि मज़ीद उन्होंने बताया कि जनवरी में जो राब्ता हुआ जनरल बाजवा साहब का नवाज शरीफ साहब के साथ, उस दौर में अगर बात करें जब अदम एतमाद आई थी, उससे पहले जनवरी में अगर ये राब्ता होता है, तो उस राब्ते में ये बात होती है कि बाजवा साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब को कि हम चाहते थे कि अगस्त 2020 के दरमियान जो है ये कहीं ना कहीं इमरान खान की जो हुकूमत है इसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर वो कोविड वगैरह के मामला आ गए, हालात उस तरह के नहीं बने, और बाद में फिर जो है ये एक अदम एतमाद वाला ड्रामा रचा गया, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ये दोनों कहते हैं नहीं जी नहीं, कोई इस तरह का मामला नहीं है कि हम कहीं ताकतवरों के साथ थे या हमारे पीछे किसी का हाथ था। ये बाकायदा प्योरली जो है वो एक पॉलिटिकल हमारा तरीका था और एक पॉलिटिकल तरीके से हमने एक हुकूमत को हटा दिया। नहीं सर, अब अगर घर के बेदी और मोहम्मद ज़ुबैर साहब उस वक़्त तर्जुमान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ के, मरीम नवाज़ के, और ये गवर्नर भी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिंध के, तो ये कोई छोटी बात नहीं है उनका आके इस तरह ये बात कर देना और इस चीज़ का एतराफ़ करना। फिर उन्होंने मज़ीद इसके बारे में ये कहा कि जनाब इस मुलाकात को खुफिया रखने की बात की गई थी, कि जनाब इसको इस कदर खुफिया रखेंगे कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब अगर नवाज शरीफ साहब थे और शहबाज शरीफ साहब भी चले अगर इसमें थे, मरीम नवाज़ भी इसमें थी, तो बाकी लोग जो हैं उन तक ये बात, फैमिली के लोगों तक भी नहीं जानी चाहिए, इस चीज़ को इतना खुफिया रखा जाए। तो फिर सवाल बहुत सारे उठते हैं कि कैसे जो है वो लोगों का मैंडेट
جو ہے لوگوں کی ایک منتخب حکومت جو ہے اس کو اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں اور اپنی مرضی سے اگلی حکومت لیں. اور اگلی حکومت لانے کے بارے میں بھی وہ یہ بتاتے ہیں محمد زبیر صاحب. انہوں نے انکشاف کیا, اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں, تو اب یہ سلسلہ شاید جاری رہے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب اور باقی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیخ ریل اصغر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان ایک معصوم آدمی ہے, اس کو یہ پھنسایا جا رہا ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا نہیں ہے, ہر قیمت پہ حکومت لینے کا بیانیہ ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں. آج انہوں نے پھر وہ الیکشن کی بات کی کہ جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی پنجاب کی اور کے پی کے کی, تو انتخابات نہیں ہونے دیے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے جو اتنا ڈرامہ رچایا, اتنی محنت کی ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے ہیں, اس کو سیٹ سے ہٹایا ہے, تو پھر وہ سارے جو معاملات ہماری جو یہ محنت ہے یہ بیکار جاتی ہے. کہ اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں اور عمران خان پھر جیت جاتا ہے, تو اس چیز کو ابھی تو ہم کسی صورت نہیں برداشت کر سکتے جب تک پورا وہ پلیٹ فارم جو تماشا لگا اور جو تماشا ان سب نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ الیکشن کس طرح جو ہے وہ رگ کیے جاتے ہیں, کس طرح مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے, کس طرح جو ہے وہ لوگوں کا حق جو ہے اس کو چھینا جاتا ہے. تو وہ سارے بنیادی انسانی حقوق بھی جس طرح چھینے جاتے ہیں, وہ سارا کچھ لوگوں نے اس ساری صورتحال میں دیکھا. اب اس سے بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس طرح کا سسٹم ہے کہ ایک ہی بندہ بس جو جب وہ چاہے گا, جب وہ حکومت لے کے آنا چاہیں گے وہ لے آئیں گے, جب گرانا چاہیں گے وہ گرا دیں گے, جب وہ چاہیں گے الیکشن کریں وہ الیکشن کروا لیں, جب چاہیں وہ کہ جناب الیکشن نہ ہو الیکشن نہ ہو. اب جناب یہ تو محمد زبیر صاحب کے انکشافات تھے جو انہوں نے اب کیے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا آگے. اب معاملات جو ہیں وہ اس طرح چلتے رہیں گے کیونکہ ڈاکہ اتنا بڑا ڈالا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آواز اٹھتی جائے گی. اور آوازیں اٹھنے کی اگر بات کی جائے تو آج ایک سروے دوبارہ سے ہوا, ان کا خیال یہ تھا کہ جناب عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے تو عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب ایک صحافی ہیں فیاض راجہ صاحب, ان کے مطابق ایک سروے جو سٹیک ہولڈرز کو, جو طاقتوروں کو پہنچا دیا گیا ہے, اس کے مطابق ابھی بھی عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ عروج پہ ہے اور عمران خان کے مقابلے میں کوئی لیڈر نہیں ہے. تو یہ ایک پھر سے الارمنگ سچویشن ہے طاقتوروں کے لیے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, عوام کے اب دلوں میں جو بیانیہ بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا, اور جو کچھ عوام نے اب دیکھ لیا تو شاید اس سارے معاملے کو کلیئر کرنا یا اس پہ اپنی ریپیوٹ کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو واقعی یہ پولیٹیکل کرنا پڑے گا, کہیں آپ کو پیچھے کر کے عوام کے لیے سوچنا پڑے گا, عوام کے حق کو حقوق کو آگے رکھنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ہی ریاست چلتی ہے, ریاست عوام کے ساتھ ہوتی ہے, عوام کے بغیر ریاست نہیں ہوتی. اب آوازوں کی بات کریں تو جناب اب کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی آج الیکشن میں گپلوں کی بات کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جناب نہیں, کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے, الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن ٹھیک سے نہیں کروا سکا. اس سے پہلے عمران خان کے لیے عدالتوں سے ریلیف آنا شروع ہوا, سائفر کا جس طرح کا فیصلہ آیا, اور بھی بہت سے, اور جس طرح 9 مئی کے واقعات میں سے بھی بریت ملتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, عمران خان کو, تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ درد ہے, اور درد بہت زیادہ ہے. اس پہ اب کچھ ترجمان ہیں جو اس سیاسی پارٹی کے ہیں جو کہتی ہے کہ جناب ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, حالانکہ وہ سب سے بڑی غیر رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہے, وہی نظام بنانے والے اور بگاڑنے والے ہیں اس ملک کا. اب ان کے جو ترجمان ہیں جن کو راوی بھی کہا جاتا ہے, وہ حسن ایوب صاحب جو ایئر وائی پہ بیٹھتے ہیں, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا, اور وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ جناب جوڈیشل ایکٹیویزم, اور آگے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ اب قیمت جھکانے کا وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سیدھی سیدھی عدلیہ کو یہ دھمکی ہے, اور کس کی جانب سے ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, سارے جانتے ہیں کہ حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ کس کے ترجمان ہیں, وہ کس کے لیے اسکرین پہ بیٹھ کے جو گلے پھاڑ پھاڑ کے وہ ڈیفینڈ کس کو کر رہے ہوتے ہیں, کن کی خبریں وہ اسکرین پہ بیٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں. اگر ان کی جانب سے کھلے چیلنج کیے جاتے ہیں عدالت کو کہ جناب اب قیمت جھکانے کا وقت ہو جاتا ہے, جس طرح خطوط آتے ہیں, ایک ATC کا جج جو ہے وہ اٹھ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے اور جو کچھ اس میں انکشاف کرتا ہے, تو پھر تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سبیل حسن صاحب ہیں, اسی قبیلے سے ہیں, اسی سے ان کا تعلق ہے, انہی کے ترجمان ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب جو مقتدر حلقے ہیں نا, اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو جناب کب صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا,
بڑے احترام سے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کون سی آواز ہے جو اٹھی تو آپ نے اس کو بولنے دیا، اور کون سی آواز ہے جو اٹھی تو اس کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی، اس کو چپ کرانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو یہ سسٹم زیادہ دیر شاید، کیونکہ اب ہونا نہیں چاہیے ایسا کہ ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، لیکن اگر ادارے ہیں ان کو انوالو ہونا ہی نہیں چاہیے، تمام معاملات کورٹس میں جانے ہی نہیں چاہیے۔ پارلیمنٹ کا اپنا جو ہے وہ ایک وقار ہے، پارلیمنٹ میں اپنے مسائل جو ہیں ان کو اسی طرح حل ہونا چاہیے، اور جن اداروں کا کام اپنا اپنا ہے ان کو صرف ذمہ داری سے وہی کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ آپس میں ٹکراؤ کی جانب آئیں یا ان میں کوئی شدت پسندی آئے تو یہ معاملات کے ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اور اگر اب عدلیہ نے بھی یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ جناب وہ بیرونی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، تو تھوڑی سی برداشت آپ بھی پیدا کریں۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار، سسٹم اگر تھوڑا خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اس میں عوام کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے کہ کس طرح یہ ساری باتیں یا کس طرح یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اب یہ سیدھی سیدھی دھمکیاں جو ہیں وہ عدالتوں کو، ججز کو دی جائیں اگر اس طرح ٹویٹر کے تھرو اور سارے معاملات، تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہے اور آگے جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔